بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں اپنے پاس ایسے ہی پڑے رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ میں آنے والے وقت میں اس کو بھڑکانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ دنیا میں کچھ بہت زیادہ سفید اور کچھ زیادہ کالے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کچھ سرخ اور کچھ درمیانی رنگوں کے کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسی طرح ہی کچھ اچھے مزاج کے، نیک نرم مزاج کے ہیں، اور کچھ کی طبیعت بد، نرم خو اور سخت کیوں ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس کی وجہ ہمارے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے میں ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو انہیں پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی بھر خاک سے پیدا کیا۔ ہر طرح کی، ہر قسم کی مٹی جمع کی گئی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے ناظرین، آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی کیوں پیدا کیا۔ وہ اس لیے کہ شیطان اپنی بڑائی نہ کر سکے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیوں ضروری تھی۔ وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اور ان کی تسکین اور آرام کے لیے اور دل جوئی کے لیے ان کے جسم میں سے ہی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین، اسی حوالے سے آپ کو ایک پیاری حدیث بیان کرتا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے گمراہ کیا اور کیسے اپنی ہی باتوں میں آ کر اپنے جال میں اس کو پھنسا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عزت و احترام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور حکم فرمایا کہ بس اس درخت کے پاس نہ جانا، تو بس شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہو سکی۔ شیطان نے اسی وقت ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اور اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ پیارے دوستو، اب شیطان نے انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہی ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا کہ معلوم نہیں کہ تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پاؤ گے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ ہے، شیطان نے
آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ تو پیارے ناظرین، جب شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا، پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور دونوں ہی اسی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا؟ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تم سب اسی حالت پر زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جس طرح جنت میں اس نے تمہیں بھڑکایا ہے، اسی طرح ہی دنیا میں بھی تم کو بھڑکائے گا، اور تم تقویٰ اور پرہیزگاری کو نہ چھوڑنا اور دوبارہ جنت میں آنے کا موقع نہ گنوانا۔ زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جینے کا ہنر سکھایا اور جنت سے کچھ پھل بھی عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔